پہ جب ہوئی تو یہ اتنا شاعری کا ہمیں اس وقت اتنا اندازہ نہیں تھا، لیکن پچھلے چند سالوں سے جس مجلس میں ہم جاتے ہیں مشاعرے کے یا وہاں ایک خط بہن کی بھائی نے ابھی کہا تھا، شاید بھائی نے یا ہمارے گرفتار بھائی نے، کہ وہ راستہ دینا بہت زیادہ شاعری نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کتاب جلدی آ جاتی ہے۔ میں نے تو شہر میں ایسے بھی شاعر دیکھے ہیں جن کی کبھی کوئی شاعری نہیں ہوتی ہے، کتاب پہلے آتی ہے۔ میں خود تو شاعر نہیں ہوں، لیکن میرا تعلق جیسے کہ ابھی بتایا، میرا تعلق برصغیر پاک و ہند کے اس شہر سے ہے جس کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں۔ میرے والدین مظاہر ہے کہ وہی ہمارا بھی تعلق ہے۔ تو وہ جو شہر کے جو علم اور ادب جہاں سے اس کی شناخت ہی رہا ہے، جامعہ کراچی کے بیشتر وائس چانسلر کا تعلق اسی زمین سے ہے، اور مجھے آج فخر سے کہنا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوں کہ یہاں جناب ناطق بدایونی صاحب کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے کہ جہاں سے میرے تعلق، اور میرے جو قریبی اس میں عزیزوں میں شاید شاعر جتنے ہیں وہ اور کسی شعبے میں لوگ اتنے نہیں ہیں جتنے شاعر، میں خود نہیں ہوں، یہ میں نے پہلے میں جب ناموں پاکستان میں نعت کے سب سے بڑا نام جناب منور بدایونی، میرے سگے پھوپھا ہوتے تھے جناب مہکش بدایونی، محشر بدایونی، جناب شکی وہ لوگ تو بہت، اسی طریقے سے بڑی لمبی فہرست ہے جو یہاں سے ادب کے اندر بھی، شاعری میں بھی، زہرا نگاہ، فاطمہ ثریا وجیہ، انور مقصود، تو ایک خاندان کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن مجھے یہ جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ میں نثر کا آدمی ہوں، تو بہرحال، اور وہ بھی نثر بھی پریس ریلیز لکھنے تک اور بیانات لکھنے تک۔ ایک دفعہ ایک بہت حالات کے جبر میں ایک کتاب لکھ دی میں نے، تو ابھی کتاب پہلی ہی قسط اس کی کوئی میرے خیال سے 2000 کتابیں چھاپی ہوں گی، وہ بک اسٹالوں تک گئی، یہاں سے لے کے اسلام آباد تک، اور اسی ہفتے اس وقت کے پاکستان کے وزیر داخلہ اس وقت کے قومی اسمبلی کے رکن لیاقت جتوئی کے والد جناب عبدالحمید جتوئی صاحب قومی اسمبلی میں انہوں نے کھڑے ہو کے میری کتاب لے آئی۔ وزیر داخلہ چودھری شجاعت صاحب اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے، اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کتاب پہ پابندی لگا دی جائے، اور وہ دن ہے آج تک میری کتاب پر پابندی ہے۔ اور میری کتاب کا موضوع سندھ کے اندر ایک بہت سندھ جس صوبے میں ہم رہتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی تاریخی شخصیت ہے، جناب جی ایم سید صاحب، اور انہیں سید اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور سندھ سید ایسوسی ایشن کے بانی صدر بھی تھے۔ جناب جی ایم سید صاحب کی کتاب ہے تاریخ، وہ کتاب ان کی سب سے مشہور معرفت الارا ہے کہ ہن پاکستان ٹوٹن میں جو، کہ اب پاکستان ٹوٹنا چاہیے، اس موضوع پر لکھی گئی کتاب۔ اس کے جواب الجواب میں نے جو کتاب لکھی اس کا نام تھا اب سندھ تقسیم ہونا چاہیے، پاکستان نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو اس کتاب پر آج تک پابندی ہے میری، اس موضوع پر۔ آج الحمدللہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ پھر اس موضوع کے اوپر اس ملک کے اندر 47 برس کے بعد جب آئین کا بیڑا غرق کیا جا چکا ہے، جب ملک کے انتظامی ڈھانچے کا بیڑا غرق کیا جا چکا ہے، تو ایک مرتبہ پھر بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا موجودہ انتظامی ڈھانچہ، پاکستان کے موجودہ جو 73 کے آئین کے تحت 4 صوبے تخلیق کیے گئے، یہ 4 صوبے پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ یہ صوبے نہیں رہے، یہ پوری ریاستیں بن گئی ہیں جو آج پاکستان کے وفاق کے لیے خطرہ ہے، اور بالخصوص 18ویں ترمیم کے بعد اب یہ صوبے جنہوں نے صوبائی خود مختاری لی، وہ صوبائی خود مختاری اب صوبائی خود اختیاری کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایک صوبہ دوسرے صوبے کو دھمکیاں دیتا ہے، ایک صوبے کے بارڈر پہ دوسرے صوبے کے لیے
وہ کیے جاتے ہیں، دھرنے دیے جاتے ہیں، اور ایک ایک ہفتہ ٹریفک بند رکھی جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا وفاق تو ختم ہو گیا، پاکستان کے گھر کا دھڑکا پتہ نہیں کیوں اتنے اس صورت ہے۔ تو ایسے میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آج ایک مرتبہ پھر یہ بازگشت ہے کہ جناب موجودہ 4 صوبوں کو جو پاکستان وفاق اور جس مقصد سے پاکستان بنایا گیا تھا اس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، تو ان صوبوں کو چھوٹے انتظامی یونٹوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہم اسی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں اب اس موضوع پر جب میں یہ کتاب مجھے ابھی میرے ہاتھ میں آئی تو میں اتفاق کی بات ہے کہ اتنا کتاب کو پڑھنے جو پہلا صفحہ جو ہے وہ میں نے جب کھولا تو جیسے کہ وہ آپ کے وہ ہوتی ہیں جناب جیسے کہ آپ کے وہ کیا استخارہ نکالتے ہیں نا، تو وہ میں نے بھی ویسے ہی نکالا کہ دیکھوں کون سا صفحہ آتا ہے، مجھے موضوعات کا تو پتہ نہیں کتاب کا تعریف۔ تو جناب جو نظم میرے سامنے آئی ہے اس کے چند اشعار مجھے بہت دل کو لگے، میں کہا اسی کا اظہار کر دوں۔ جناب اتنے خوبصورت شعر ہیں کہ مشکل کے وقت جب علی اکبر نے دی اذاں، ایسا لگا کہ عکس پیمبر نے دی، اور کرب و بلا کے گنبد بے در میں صبح دم تصویر ذات شاف میشر نے دی اذاں، ہے آسماں گواہ کے تیروں کی چھاؤں میں باغ حسینیت کے گلے تر نے دی اذاں، وہ خشک ہونٹ آل نبی اور فوج شام دریا کی بے بسی پہ مقدر نے دی اذاں، اور ظلم و ستم کی دھوپ میں مقتل میں شام کے جو جھک نہ سکا تھا اسی سر نے دی اذاں، اور ہے آخری نماز میں آخری نماز پڑھوں اس مقام پر عفت جہاں پہ سکتے پیمبر نے دی اذاں۔